روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، فرماتے ہیں ایک دن دوپہری میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دو شخصوں کی آوازیں سنی جو کسی آیت میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے پاس تشریف لائیں کہ چہرہ انور میں غصہ معلوم ہوتا تھا۔ فرمایا تم سے پہلے لوگ کتاب اللہ میں جھگڑوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بچے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے جھوٹ کینہ نہ ہو تو کرو۔ پھر فرمایا، اے میرے بچے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت معاویہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو کے سوا کسی میں رشک جائز نہیں، ایک شخص جسے اللہ مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگا دے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ علم دے تو وہ اس سے فیصلے کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوا تین اعمال کے، ایک دائمی خیرات، یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے، یا وہ نیک بچہ جو اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، جن سے مسائل پوچھیں جائیں گے وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ یہ روایت مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔